یہاں ایک اصول کا بیان ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے رکھی ہیں، جیسے خون ہے، مردار ہے، خنزیر ہے، یا ہر وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، تو یہ چیزیں ان حرام کے زمرے میں آتی ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، تو یہ چیزیں حرام ہیں، عام آدمی نہیں کھا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے حالات سے دوچار ہو، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے یہ خوف ہے کہ یہ مردار ہے، اگر میں نے اس میں سے نہ کھایا، یا یہ حرام ہے، اگر میں نے اس میں سے نہ کھایا تو میری جان چلی جائے گی، تو اللہ نے ایسے حالات سے دوچار شخص کو حرام کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ دو شرطیں عائد کی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ لذت کی وجہ سے نہ کھائے، یعنی مزے کی وجہ سے نہ کھائے، مجبوراً کھائے، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائے بلکہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کے جسم اور سانس کا رشتہ برقرار رہے۔ ایک لقمہ کھا لے، دو لقمے کھا لے، اتنا کھائے کہ جس سے اس کی سانس چلتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات سے دوچار شخص کو ان حدود اور شرائط کے ساتھ حرام کھانے کی اجازت دی۔ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں ہے کہ ایک حکم دے دے اور پھر مسلمان کو کہے کہ ہر حال میں اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ مسلمان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی احکامات میں نرمی بھی پیدا کرتا ہے اور احکامات کو سخت بھی بناتا ہے۔